حضور یہ اور احمدی دوست کا بھیجا ہوا سوال ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علامت حدیث نبوی لو آشا لکانہ صدیق النبیہ کے حوالے سے میرے غیر احمدی دوست نے یہ کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی نوعمری میں وفات سے غیر احمدیوں کے موقف کی تصدیق ہوتی ہے. اچھا. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو پھر اس نے ابراہیم کو زندہ کیوں نہ رکھا؟ اس کی وفات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا منشا یہی تھا کہ کوئی نبی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر یہ تھا تو پھر بیٹا دیا کیوں تھا؟ بیٹا دے کے مارنا ضروری تھا. اور اگر بیٹا ہو جاتا تو کیا زبردستی نبی بن سکتا تھا؟ اصل دلیل یہ ہے جو بالکل نظر انداز کر کے وہ دھوکہ دے گئے ہیں اس احمدی کو. اور ملا علی قاری وغیرہ نے جو اس بحث کو چھیڑا ہے اور اس خیال کو بالکل رد کیا ہے، کہا یہ جاہلانہ بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک بیٹا کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 بیٹے بھی ہوں اور خدا نے خود آپ کو بتایا ہو کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہوگا، تو جوان ہوتے، بوڑھے ہوتے، وفات پاتے، اس زبردستی خدا سے نبوت چھین سکتے تھے؟ اس لیے نبوت تو ہے ہی واہی چیز، کسبی ہے ہی نہیں. اور یہ مسلک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو تو ضرور نبی بن جائے گا، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ اس کے زندہ رہنے اور نبوت میں کوئی روک نہیں ہے. نبوت کے رستے میں اگر روک بنی ہے تو الہی فیصلہ نہیں ہے بلکہ اس کی وفات ہے. اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اگر الہی فیصلہ روک ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ دیکھو میرا ابراہیم بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا، اگر یہ زندہ بھی رہتا تو ناممکن تھا کہ نبی ہوتا، کیونکہ خدا کی تقدیر ظاہر ہو چکی ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بس ابراہیم اگر 100 برس کی عمر بھی پاتا تو نبی نہ بن سکتا. یہ فرماتے. یہ اس کی لاجک ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی منطق ہے جس کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے احمدیوں کو اور اس طرح پیش کرنا چاہیے. مولا علی قاری نے یہی بحث اٹھائی ہے. انہوں نے کہا اس کا صرف یہ استنباط اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جن میں بعدی نبی کی نفی ہے، وہاں بعد سے مراد مخالف یا امت سے باہر یا غلامی سے باہر لیا جائے. اتنی کھلی کھلی بات ایک چوٹی کے سنی عالم بیان کر چکے ہیں جن کی بڑی عظمت اور منزلت ہے. فرماتے ہیں کہ یہی مطلب ہے اس کا کہ احادیث لا نبی آبادی کو صحیح نہیں سمجھا گیا. اس حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھو تو یہ مطلب بنے گا کہ میرے بعد یعنی مجھے چھوڑ کر، مثال اس کی وہ ہے جو فَبِأَيِّ حدیث بعد اللہ ہے وآیاتہ یؤمنون، یہ دی ہے انہوں نے مثال کہ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ اعتماد کریں گے، کس پر ایمان لائیں گے. تو کہتے ہیں یہاں بات سے مراد خدا کے نعوذ باللہ وفات کے بعد مراد ہے، خدا کا تو بعد ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے بات کا معنی عربی میں مسلم ہے، ایک معنی اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر. اب اس کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ یعنی اس سے ہٹ کر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. بس مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یعنی مجھے چھوڑ کر، مجھ سے ہٹ کر، میری مخالفت میں اب دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. آئے گا تو مجھ میں سے آئے گا، میرے غلاموں میں سے آئے گا. اور یہ معنی بیان ہی وہی ہے جو سورہ النساء میں آیت من یطع اللہ والرسول پیش کر رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، اب یہی لوگ ہیں جو انعام پانے والے ہیں، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے.
تو اس حدیث کا وہ معنی جو حضرت مولانا علی قاری نے کیا بین ہی اس آیت کے ساتھ مطابقت کر پا گیا کہ باہر کوئی نہیں آئے گا، غلاموں میں سے آئیں گے. بس بیٹا تو اعلیٰ درجہ کا غلام ہوتا جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی. یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ وہ بڑا ہوتا اور اطاعت کے اس مقام سے نیچے رہ جاتا جس پر نبوت بنتی ہے یا خدا جس پر نبوت کی محبت فرماتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ معنی جو احمدیوں کو سمجھنی چاہیے. جب معنی کو سمجھیں گے ہی نہیں، غلط رنگ میں پیش کر دیں گے تو ایک بودھی سے دین دوسرا دے گا، اس سے مروب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.